قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں یا مائنر سائنس جسے کہتے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، جس میں سے میں کچھ یہاں پہ بتا رہی ہوں۔ فتنوں کا ظہور ہونا، فتنوں میں شدت آنا، علم کا اٹھ جانا، امانت نہ ہونا، جھوٹی گواہیاں دینا، وعدوں کو توڑ دینا، قطع رحمی کرنا مطلب دوسروں پر رحم نہیں کرنا، حق کو چھپانا، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، خود غرضی کرنا، اخلاقی اعتبار سے لوگ بہت کم ہو جائیں گے، مطلب اخلاق ختم ہو جائے گا، اور صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ختم ہو جانا۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دینا، و نہی عن المنکر کا مطلب ہے بری بات سے روکنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو برائی سے روکنا اور اچھی بات کا حکم دینا یہ ختم ہو جائے گا۔ آج کے دور میں یہی ہے نا بھائی، جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرے۔ اور پھر عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا، دنیا سے محبت ہو جانا اور موت سے نفرت ہو جانا، شرک کی کثرت ہونا، اور لوگ ہر طرح کے شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ہر طرح کے شرک میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا سوائے اس شرک کے۔ ہاں، اگر بندہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک واحد گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اب یہ شرک ذاتی بھی ہو سکتا ہے اور صفاتی بھی ہو سکتا ہے۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو، اور صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کر رہے ہو۔ فار ایگزامپل، اللہ کی صفات میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں نا، آپ وہ کسی اور کو کہو، جیسے غوث اعظم کو آپ کہو ایک، اب ان کو لوگ کہیں کہ نہیں یہ جو ہے ہمارے مشکل کشا ہیں، مشکل کشا حاجت روا ہیں۔ مشکل کشا اور حاجت روا کا کیا مطلب ہے کہ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، جبکہ یہ صرف تو کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ تو یہ شرک ہو گیا۔ بدعت کا بڑھ جانا، بدعات کا بڑھ جانے سے مراد یہ ہے جو چیز اسلام میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدعت ہے، انوویشن ہے، اور ہر انوویشن گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے کے جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ مال کا کثرت سے بڑھ جانا، تجارت کی کثرت ہونا، جھوٹ کا کثرت سے ہو جانا، فریب کا بڑھ جانا، گانوں کے آلات اور موسیقی کی کثرت۔ اب دیکھ لو ہر طرح کے آلات ہیں، اور ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھیں گے جو میوزک کو حلال قرار دیں گے، اور ویسا ہی ہے، لوگوں نے حلال کیا ہوا ہے۔ پھر ہے بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت ہونا، یہ جو فٹنگ والے کپڑے، پتلے کپڑے، سی تھرو کپڑے، سوشل میڈیا پہ پکچرز پوسٹ کرنا، ٹی وی میڈیا لائف، یہ سب بے حیائی کے کام ہیں۔ پھر ایک ہے زنا کا عام ہو جانا، کثرت سے زنا ہونا، شراب کا عام ہونا۔ آج کل شراب ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نارمل پارٹیز میں، نارمل اچھی فیملیز کے لوگ شراب پی رہے ہیں کیونکہ اسے ایک کول ہونے کا سمبل سمجھا ہوا ہے۔ خون ریزی کا بڑھ جانا، پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے، دین کو دولت دنیا کے بدلے بیچنے کا فتنہ، مطلب آپ دین کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیچ دو گے، آپ کو فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کا دین پیچھے رہ رہا ہے۔ حرام کی کمائی بہت عام ہے، یہ ایک حدیث ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام، ایسا ہی آج کل ہے۔ جھوٹے اور فریبی پیشوا ہوں گے، لباس کے باوجود عورت ننگی ہوگی، عورتوں کی حکمرانی سے فتنہ ہوگا، گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے فتنہ ہوگا، یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ ہوگا۔ یہود و نصارہ مطلب جو کرسچن اور جیوز ہیں، ان کی پیروی کیسے ہوگی کہ یہ ویلنٹائنس ڈے، مدرز ڈے، فادرز ڈے، برتھ ڈے، اینیورسریز یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ان کے ہیں، تو ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہیلووین منایا جاتا ہے، کرسمس پارٹیز ہوتی ہیں، مسلمانوں کے گھر میں ہی ہوتی ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں؟ ان کی کاپی کرنے کے فتنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا، یہ بھی جو ہے وہ قیامت کی نشانی تھے۔ مائنر سائنس کی بات کریں، چاند کا پھٹ جانا، علماء کی اموات کا ہونا، اچانک موتوں کا ہونا، برکت کا اڑ جانا، وقت کا جلدی جلدی گزر جانا، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتوں گھنٹوں میں، اور گھنٹے منٹوں میں گزریں گے، زلزلوں کا بڑھ جانا، عرب کی سرزمین پر نہریں اور ہریالی کا آنا، حیوان اور بے جان چیزوں کا بولنا، اچھا عورتوں کی کثرت ہونا اور مردوں کی قلت ہونا۔ تم دیکھ لو آج کل ہر گھر میں مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ اہل ایمان کا اجنبی ہونا، اور دریا فرات کا سونے کا پہاڑ ظاہر کر دینا۔ ٹھیک ہے۔ جنگوں کا ہونا، امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ اب جو سٹارٹ ہو رہا ہے نا، یہ سب میجر سائنس کے اندر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا آنا، ایک ہوا کا چلنا، مغرب سے سورج کا نکلنا، پھر دھوئیں کا اٹھنا، پھر آسمان سے ایک جانور کا آنا، آگ کا نکلنا، تو یہ ساری جو ہیں وہ قیامت کی نشانی